علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے چچا، یہ گھوٹلی ووٹلی لے کر کہاں جا رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ گئے تھے بازار کرنے کے لیے بیٹا۔ ارے چچا جان، اس عمر میں آپ بازار کرنے گئے تھے، کیا آپ کے بچے نہیں ہیں؟ بچوں کا تو حال مت پوچھو، بیٹا بیٹی پوتا پوتی کل ملا کر 25 بچے ہیں۔ ایک کہاوت ہے، 100 پتر آن کی ایک گو نکام کی، یہی ہمارا حال ہے۔ توبہ توبہ، یہ کیسے بچے ہیں؟ کیا چچا آپ نے ان کو دین کی تعلیم نہیں دی؟ ارے بیٹا، ہم نے سمجھا تھا کہ اگر یہ حافظ مولوی بنیں گے تو کسی مسجد یا مدارس میں 2-3 ہزار روپے میں نوکری کریں گے، خود کیا کھائیں گے اور ہمیں کیا کھلائیں گے، اسی لیے نہیں پڑھائے۔ ارے چچا جان، یہ آپ کی بہت گندی سوچ ہے کہ انگریزی پڑھائے گا تو ہی کھلا پائے گا اور مولوی بنے گا تو بھوکا مار دے گا۔ دیکھیے چچا جان، ایک مولانا صاحب آ رہے ہیں، ذرا ان سے معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ہم آپ کے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں اور یہ چچا کہہ رہے ہیں کہ حافظ مولوی 2-3 ہزار روپے میں نوکری کرتے ہیں، 2-3 ہزار روپے میں خود کیا کھائیں گے اور بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ مولانا صاحب ذرا ان کو سمجھا دیجئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھو یہ چچا جان، یہ آپ کا ہی نہیں، اکثر لوگوں کی یہی سوچ ہے، حافظ مولوی کھا کما نہیں پاتے، جبکہ کھلانے والا تو اللہ کی ذات ہے، جو سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، سب کو روزی دیتا ہے۔ اگر روزی تعلق ڈگریوں سے ہوتا تو یہ ان پر لوگ بھوکے مر جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کہیں آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا جن کو دستخط بھی کرنا نہیں آتا، ان کے نام بڑے بڑے شہر میں شمار کیا جاتا ہے۔ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ حافظ مولوی بھوکا مر رہا ہو یا خودکشی کر رہا ہو؟ لیکن ایسا نہیں ہے، ہر جگہ اس کی عزت ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف آپ نے دیکھے ہوں گے BA پاس کرنے والا بیکار گھوم رہا ہو، ڈاکٹر ہے لیکن ڈاکٹری نہیں چل رہی، وکیل ہے لیکن کوئی کسٹمر نہیں آ رہا۔ کیا چاچا جان؟ آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے بیٹا، مگر میرا بیٹا پوتا میرا کہنا نہیں مانتے تو میں اب کیا کروں؟ سنیے چچا جان، اگر آپ نے ان کو دین کی تعلیم دی ہوتی تو ایسا ہرگز نہ ہوتا، وہ آپ کی بات مانتے، وہ آپ کی خدمت کرتے، کیونکہ مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کچھ سمجھ میں آئی۔ اچھا چچا جان، آپ کو دین کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ کیا تم ہی مسلمان ہو؟ مجھے بھی دین کے بارے میں معلوم ہے۔ تو بتائیے، غسل میں کتنا فرض ہے؟ غسل میں 9 فرض ہیں۔ کون کون سی؟ نمبر 1 پانی کا ہونا، نمبر 2 کولگیٹ برش کا ہونا، نمبر 3 بالٹین یا جگ کا ہونا، نمبر 4 تولیہ یا لنگی کا ہونا، نمبر 5 کپڑے اتار کر نل پر جانا، نمبر 6 سطر چھپانے کے لیے چڈی کا ہونا، نمبر 8 بیت الخلا جانا، نمبر 8 سب سے اہم بات ٹھنڈی میں گرم پانی کا ہونا، نمبر 9 اگر یہ سب چیز نہ پائی جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ بس تو استغفر اللہ، فرض تو بتایا نہیں، پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا۔ دیکھیے چچا جان، مولانا صاحب کے ساتھ ایک بچہ آیا ہے، ان سے معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چچا جان، غسل میں 3 فرض ہے۔ نمبر 1 غرغرہ کرنا، اگر روزے کو حالت میں ہو تو کلی کرنا۔ نمبر 2 ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ یہ تو بہت ہی آسان ہے، ہم نے سوچا تھا کہ 10-20 ہوں گے۔ اچھا بیٹا، اتنی اچھی تعلیم تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ تم کو نہیں پتا؟ مدرسہ جامعہ اسلامیہ دارالسلام امان نگر ضلع بیر لاتور روڈ کے پاس جو مدرسہ ہے اس میں حاصل کی۔ کل سے میں بھی بھیجوں گا اپنے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس شان پہ امت ہوئی قربان محمد، ہم ختم نبوت کی حفاظت کے امیر ہیں، ہم زندہ و بیدار ہے مردہ